کے دفنا دیا گیا، آپ کہتے ہیں موت. خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، موت میں مزہ. آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ کیسے مزہ ہے؟ مزہ ایسے ہے بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے، آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا اسے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور روز قیامت انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے. ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے. مجھے بتاؤ کہ موت میں واقعی مزہ ہے یا نہیں؟ موت بھی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی موت بھی نعمت ہے، اس میں بھی مزہ ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وصال کے بعد قبر میں پہنچتا ہے، جب لوگ اس کو دفناتے اور دفنانے کے بعد جب لوٹتے، دو فرشتے کی جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، ہر مرنے والے کی قبر میں آ جاتا اور مرنے والے کو اٹھا کے بٹھا دیتے. اس سے 3 سوال پوچھتے. پہلا سوال من ربک، اے مرنے والے بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ بندہ اگر مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تبارک و تعالی ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پہلے سوال میں اگر بندہ کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا. تیرا دین کیا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اب تیسرا سوال جب ہوتا وہ پیارے آقا سے متعلق ہوتا. فرشتے پیارے آقا کو دکھا کے پوچھتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. 2 روایتیں ہیں مشکات. ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. سنیو یہ پیٹرول دے رہا ہوں میں تمہیں. سوال ایسے ہو یا ایسے ہو، انشاءاللہ سنیوں کا بیڑا پار ہوگا. ما تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا. سوال ہوگا کیا کہتا تھا. آنکھوں کی ٹھنڈک کہتا تھا، دلوں کا سکون کہتا تھا، دل کا سرور کہتا تھا، اللہ اکبر کہتا تھا. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ تصویر ہے. اللہ اکبر. اچھا اگر سوال ہو جائے ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو کیا کہتا ہے. سنی مسلمان کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. اے راہو میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ کماری پاک مریم، وہ نفق فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا یہی سب سے افضل آیا، یہی سب سے افضل آیا. ارے یہی بولے سترہ والے کہ چمن جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. ارے مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اے فرشتے تو ان کے بارے میں پوچھتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے یہ تو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام، یہ تو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ہے، تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو. سنیو یاد رکھو میری یہ بات، تمام مسلمان ذہن میں رکھے یہ بات کہ آپ کہیں صاحب ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، بلکہ یہاں یہ ذہن میں رکھو اور آسانی سے سمجھا. پتہ چلا حضور علیہ السلام کے جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو دل و جان کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے.
جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، جانتا تو عتبہ و شیبہ بھی تھے، لیکن جب ان سے سوال کیا ہوگا حضور کو دکھا کے کیا پہچان سکے؟ کیا ابو لہب نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں؟ کیا کسی کافر نے کہا کہ یہ ہمارے مکے میں رہتے تھے، ہمارے پڑوسی ہیں؟ نہیں کہا۔ وہ حضور کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ آج 1400 سال کے بعد کراچی کا رہنے والا کوئی عاشق رسول جب قبر میں پہنچتا ہے حضور کو پہچان جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو دل و جان کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اچھا صاحب، میرے والد محترم سے پوچھا ایک محفل میں، شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم حضور کو قبر میں پہچانیں گے کیسے؟ میرے والد محترم نے فرمایا میرے آقا اپنی مثال آپ ہے، میرے آقا اپنی مثال آپ ہے۔ ارے چاند کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ میں چاند ہوں، سورج کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ میں سورج ہوں۔ بچہ بچہ چاند کو پہچانتا ہے، بچہ بچہ سورج کو پہچانتا ہے۔ انشاءاللہ قبر میں پہنچیں گے تو ہم سب اپنے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیں گے، اپنے آقا کو پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح زندگی میں مزہ ہے اسی طرح موت میں بھی مزہ ہے۔ اب میرے یہ قیمتی جملے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، میری محنت وصول ہو جائے۔ یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہو اتنی آواز میں سبحان اللہ کہو کہ یہ مسجد گونج اٹھے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یاد رکھو کسی کی موت شدید ہوتی ہے، کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے۔ یہ میرے والد کے لیے جملے ہیں۔ کسی کی موت شدید ہوتی ہے، کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے۔ بعض لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں، بعض لوگ مر کے پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچتے ہیں۔ جو لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں ان کی موت شدید ہوتی ہے، اور جو لوگ مر کے پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچتے ہیں ان کی موت لذیذ ہوتی ہے، ان کی موت میٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب آمین کہو کہ سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ موت دیتا کون ہے؟ موت آتی کیسے ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، تم فرما دو تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ اور موت کے فرشتے کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ ایک عقیدے کی بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ اب مجھے بتاؤ، پتہ یہ چلا کہ موت بھی کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں ملتی۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ پتہ چلا کہ موت بھی کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں ملتی۔ جب موت کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، ایمان سے بتاؤ کیا پھر خدا بندے کو بغیر وسیلے کے مل سکتا ہے؟ ارے مل نہیں سکتا۔ خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں سب وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بدعت ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ ناجائز ہے، میں ان کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کرتا ہوں کہ جب ملک الموت روح نکالنے آئے تو اکڑ جانا، ملک الموت سے کہنا ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، بس کہہ کے دیکھنا۔ ملک الموت آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ، جب تم کسی کافر کی روح نکالتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضور ذرا اپنی گردن مبارک کا چہرہ ناز دوسری طرف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، کہا حضور اب ذرا میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ علماء نے بات لکھی، مفسرین نے لکھا کہ ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر میری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ جب افاقہ ہوا فرمانے لگے حضرت ابراہیم، اے ملک الموت، بالفرض